کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ سے زیادہ امیر ہے۔ میں ایسی احمقانہ بات کا کیا جواب دے سکتی تھی؟ پھر اس نے یہ کہہ کر میری دوستی کو بھی آزمائش میں ڈال دیا۔ اگر تمہیں میری پرانی دوستی کا ذرا بھی خیال ہے نا مونا، تو میرے امریکہ جانے تک اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہ کرنا۔ اس کے سامنے تو میں نے وعدہ کر لیا، کیونکہ وہ بہت دکھی ہو رہی تھی اور رو رہی تھی، مگر اس کے جانے کے بعد میرے حواس گم ہو گئے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اسے یہ قدم اٹھانے سے روک لوں۔ زبانی منع کرنے سے تو مجھے پتا تھا کہ وہ رکے گی نہیں۔ اگر اس کے گھر جا کر کسی سے کہتی تو دوستی پر حرف آتا۔ انہی سوچوں نے مجھے نڈھال کر دیا اور شام تک مجھے بخار ہو گیا۔ 3 دن تک بخار میں غنودگی کی حالت میں پڑی رہی۔ چوتھے دن طبیعت کچھ سنبھلی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ ارم اپنا اچھا برا خود ہی سمجھے۔ ایسی خود سر لڑکی پر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ شام کو پاپا نے مجھ سے کہا، چلو بیٹا کہیں باہر چلتے ہیں تاکہ تم کچھ فریش ہو جاؤ، مگر امی بولیں، بھائی آج تو طارق کے ہاں مٹھائی لے کر جانا ہے کیونکہ وہ میجر ہو گئے ہیں۔ اتنے دنوں سے یہ پروگرام ملتوی ہو رہا ہے کہ مونا کو بخار تھا، اب اس کی طبیعت کی طرف سے مجھے اطمینان ہے، لہٰذا آج تو وہاں جانا ضروری ہو گیا ہے۔ آخر یہ طے پایا کہ امی، عامر اور سونیا مٹھائی لے کر طارق کے گھر جائیں گے اور میں اور پاپا گھر پر ہی رہیں گے۔ لیکن پاپا نے بھی فریش ہوا میں نکلنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ بخار کی وجہ سے مجھے کافی کمزوری تھی، مگر پاپا کے اصرار پر انکار نہ کر سکی، حالانکہ میرا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہیں جانے کو۔ گاڑی میں بیٹھ کر ادھر ادھر پھرنے کے بعد پاپا ہر موڑ پر مجھ سے پوچھتے، ہاں بیٹا بتاؤ کہاں چلنا ہے؟ میں بڑی سستی سے کہہ دیتی، پاپا جہاں آپ کی مرضی۔ اس دن ہم باپ بیٹی کو احساس ہوا کہ کراچی جیسے شہر میں گھومنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ساحل سمندر پر ہم جانا نہیں چاہتے تھے۔ پاپا کو ڈر تھا کہ کہیں مجھے ہوا نہ لگ جائے۔ جیسی ہی گاڑی ایک سینما کے سامنے سے گزری، معلوم نہیں کیوں میرا دل مچلا اور میں نے باقاعدہ ضد کی، پاپا مجھے تو یہ فلم دیکھنی ہے۔ میں نے 1 سال سے کوئی فلم نہیں دیکھی پاپا۔ پاپا بڑے حیران ہوئے، بیٹا تم خود ہی تو کہتی تھی کہ پاکستانی فلمیں اچھی نہیں بن رہی۔ میں نے شاید پکا فیصلہ کر لیا تھا، لہٰذا پاپا اس شرط پر مان گئے